بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ آج میری ویڈیو کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں رنگوں کا استعمال۔ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہر کلمے کو مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دین اسلام کے عقائد و فرائض، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ باتوں کا علم ہونا چاہیے تاکہ صحیح عمل کر کے قیامت کے دن سرخرو ہو سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دین کا علم تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ دین دینے والا ہے۔ صدا افسوس کہ ہم نے شریعت کے تمام سنہری اصولوں اور نبی اکرم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پس پش ڈال دیا اور اپنی خواہشات اور جذبات کے پیروکار بن گئے ہیں۔ ہمارے دل ہماری پسندیدہ طور طریقوں پر پتھر سے زیادہ سختی سے جمے ہوئے ہیں۔ سنت صلی اللہ علیہ وسلم کو جان لینے کے باوجود ہم انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، ہم نے تم پر لباس اتارا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور آرائش و زیبائش کا سبب بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر تقوی کا لباس جو ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 احکام دیے ہیں۔ لباس قابل ستر حصوں کو ڈھانپنے والا ہو، تمہاری زینت کا باعث بھی ہو اور عملی زندگی میں پرہیزگاری اختیار کرو۔ لباس کا حکم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام ابن آدم کو خطاب فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ لباس کا بلا استثناء مذہب و ملت ہے اور اولاد آدم کے لیے ایک جیسا ہے۔ گویا لباس کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سورہ میں ایک اور مقام پر فرمایا، اے آدم کی اولاد، اپنی زینت استوار کیا کرو ہر نماز کے وقت اور کھاؤ اور پیو، البتہ اسراف نہ کرو، یقیناً وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، البتہ 2 باتوں سے گریز کرو، اسراف مسلمان مرد ہو یا عورت۔ مذکورہ احکام الہی کا پابند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا قرآن و حدیث کو اپنے فکر و نظر اور علم و عمل کا محور بنائے تو اس کے عقائد کی بھی تزکیہ ہو جاتی ہے، اخلاق و کردار کا بھی تزکیہ ہو جاتا ہے، آخرت کی زندگی سنوارنے کا جذبہ بھی توانا اور قوی ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہمنیاں ہر برائی سے بچنا، ہماری نیکی کا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان بھی اپنے تخلیق کے بنیادی مقصد اور اپنے رب کے سامنے اپنی پوری زندگی کے احتساب پر غور کر لے تو انسان کبھی بھی دنیا کی لذتوں کی طرف توجہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا ہی انسان کو آخرت کی تیاری پر مجبور کرتا ہے، اور جو شخص آخرت کی تیاری کرتا ہے تو لازمی ہے کہ دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیتا ہے۔ در حقیقت یہ شخص اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔